السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین و دنیا۔ ان دنوں مصر میں ستارہ پرستی جاری تھی۔ سب سے بڑا دیوتا آفتاب تھا، جس کو اپنی زبان میں را کہتے تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام مدینۃ الشمس تھا، جس کو مصری ان کہتے تھے۔ یہیں آفتاب دیوتا کا مندر تھا۔ بادشاہ آفتاب دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا لقب رسیس تھا، یعنی ابن شمس۔ یہی سبب ہے کہ سلاطین مصر کو دعویٰ خدائی تھا۔ آفتاب دیوتا کے علاوہ مصر میں بہت سے دیوتا اور دیویاں تھیں۔ پھر شہر کے ہر گھر اور ہر گھر کے ہر فرد کا الگ الگ دیوتا تھا۔ سارے ملک میں 19 دیوتا اور 11 دیویاں تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حکم ربی سے مصر میں پیغام دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں میں کل 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، جن پر آپ علیہ السلام کو کلی عبور حاصل تھا۔ یہ رب العزت کی عطا و بخشش اور حقیقتاً معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام جس قصبے، شہر یا قبیلے میں تشریف لے جاتے، وہاں ان کی زبان میں تبلیغ کا فریضہ ادا فرماتے۔ آپ علیہ السلام کو پیغمبر سریانی بھی کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بت پرستوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا، جنہوں نے اس دور میں ہر سو کفر و شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام شہر سے باہر ایک قبیلے میں تشریف لے گئے۔ چند اصحاب بھی ہمراہ تھے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ چشم زن میں قبیلے والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پیغمبر سریانی تشریف لائے ہیں۔ لوگ رفتہ رفتہ آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام کے نورانی چہرے، رنگ و روپ، پروقار شخصیت اور بادئ معرفت الہی سے مخمور آنکھیں دیکھ کر قبیلے کے سردار نے دریافت کیا، آپ علیہ السلام یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ میں تم کو اللہ رب العزت کا راستہ دکھانے اور اندھیروں سے نور کی طرف رہنمائی کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، آپ علیہ السلام کس اندھیرے اور کس نور کی بات کرتے ہیں؟ قبیلے کے سردار نے سوال کیا، یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو، یہ اندھیرا ہے جو دوزخ اور عذاب دائمی کا راستہ ہے۔ اللہ پاک کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت نور ہے، جس کا ثمر خدا واحد کی رضا و خوشنودی اور جنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے تو 20 خدا ہے، آپ ان میں سے کس کی بات کرتے ہیں؟ قبیلے کے سردار نے کہا، اللہ واحد وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، وہ بے مثل ہے جو دن اور رات کا خالق ہے، اور ہمارے سر بھی اس کے آگے جھکنے چاہیے، نہ کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی بے جان مورتیوں کے سامنے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی تک اڑا نہیں سکتی۔ آپ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر قبیلے کا سردار اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، میں نے آدم و شیس علیہ السلام کے صحیفوں کو دیکھا ہے، ان میں بھی توحید اور اللہ کی عبادتیں ہیں، اور ادریس علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر ان کے اور ان کے اللہ میں فرق ہوتا تو ان کی باتوں میں بھی اختلاف ہوتا۔ ہمیں خدا واحد پر ایمان لانے میں سبقت کرنی چاہیے۔ ہم پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر توحید و رسالت پر ایمان لے آئے۔ آپ علیہ السلام کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی اور شہر شہر جا کر لوگوں کو احکام الہی کے متعلق بتاتے تھے۔ دینی تعلیم سے ہم آہنگ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو علم حدود و حساب سکھایا، مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد بتائے، حکمت و نجوم و منطق کی نقاط واضح کیے، آسمانی صحیفے جو عبرانی زبان میں تھے وہ پڑھائے۔ پہلا اسلامی لشکر جو راہ حق میں جہاد کے لیے نکلا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہی لشکر تھا۔ ہر لشکری جذبہ جہاد سے لبریز اور اللہ پاک کی رضا اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین اور مضطرب تھا۔ کفار و مشرکین نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مشرکین جگہ جگہ جا کر لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے خلاف ابھارتے اور کہتے، خداوند آفتاب کے پروانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کرو۔ کل قسم پرسی کے عالم میں
بابل سے یہاں آئے تھے اور آج تمہارے خلاف نبرد آزما ہے۔ مسلمانوں کے مقابل کفار کا بہت بڑا لشکر میدان جنگ میں اتر آیا۔ گھمسان کا رنگ پڑا۔ شام سے پہلے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ بہت سے کفار و مشرکین کو گرفتار کیا گیا۔ حق و باطل کے اس معرکے میں مومنوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ باطل کا زور ٹوٹنے لگا۔ آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے رفتہ رفتہ کفار نے آپ علیہ السلام کی مخالفت چھوڑ دی، اگرچہ دلوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ جنہوں نے اطاعت قبول کر لی ان کے ساتھ آسانیاں برتی گئیں اور جو مقابلے پر آئے ان سے جنگ کی گئی۔ بابل جہاں سے آپ علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، اس نے بھی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اطاعت قبول کر لی۔ آپ علیہ السلام کے دل میں حیات ابدی کی تمنا پیدا ہو چکی تھی۔ ایک دن دھوپ کی تمازت سے آپ علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچی۔ دل میں خیال گزرا کہ تھوڑی دیر میں دھوپ کی شدت سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس فرشتے پر کیا گزرتی ہوگی جو نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے اس پر مقرر ہے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ اس کے بوجھ کو ہلکا فرما اور سورج کی گرمی کو اس کے لیے کم فرما دے۔ دعا کو شرف قبولیت بخشا گیا اور فرشتے کے مصائب میں کمی کر دی گئی۔ جب فرشتے کو سکون حاصل ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خالق ارض و سما، یہ جو آپ نے مجھے سکون عطا فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندے ادریس کی شفقت کا نتیجہ ہے جس نے تیرے لیے دعا کی۔ فرشتے نے سنا تو آپ علیہ السلام کی ذات سے اسے عقیدت و محبت ہو گئی۔ ایک دن عرض کیا، اللہ پاک مجھے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا شرف اور قوت و دوستی عزت عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی اور فرشتہ ملاقات کے لیے آیا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ وہ فرشتہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات کرا سکتے ہو؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری اور کتنی زندگی باقی ہے۔ دوست فرشتے نے اپنے پر کھولے اور کہا، اے نبی خدا، آپ میرے پروں پر آ جائیں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو اوپر آسمانوں سے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ دوست فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ ملک الموت نے پوچھا، کہاں ہے نبی خدا؟ فرشتے نے کہا، میری پشت پر۔ ملک الموت نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ مجھے پروردگار عالم کی طرف سے یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان میں قبض کر لو۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ تو زمین پر ہے، پھر میں چوتھے آسمان پر کس طرح ان کی روح قبض کر سکتا ہوں؟ پھر اگلے ہی لمحے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ مریم میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور بیت المعمور میں دفن کیے گئے۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔